اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا اور فیصلے کی روشن باتیں، اور تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 خاص قسم کی چیزیں عطا فرماتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئیں، اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیطان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور شیاطین کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے دن سے جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رب العالمین اپنے نیک بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو کس قدر مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں ان کو اپنا شوہر بنانے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ سیرت در منصور اور دیگر احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت کے دروغہ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے جہنم کے دروغہ مالک، امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کر دو، اور ان شیاطین کو توق اور ہتھ کڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دو، تاکہ یہ شیاطین میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں میں فساد نہ پھیلا سکیں اور ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر شیاطین کو اس وجہ سے قید فرما دیتا ہے تاکہ یہ شیاطین میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا نہ سکیں اور میری رحمت سے دور نہ کر سکیں، اور میرے گناہ گار بندے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں میری عبادت کر سکیں اور میری رضا کو حاصل کر سکیں، اور میں اپنی رحمت سے اپنے گناہ گار بندوں کو بخش دوں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 خاص انعامات کی اور ان 5 خاص چیزوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ 5 خاص قسم کی چیزیں عطا نہیں کی گئیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی
جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہر رات اور دن میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5 کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان المبارک کے ہر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر گناہ گار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4 اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ہر ایک لمحہ اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔